السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید ہو میرے بھائی اور بہنوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، ماشاء اللہ ہم نے جو ہے 29 روزے مکمل کر لیے۔ اب یہ 30واں رمضان کا دن ہے، ہو سکتا ہے یہ عید کا دن ہو جب آپ سن رہے ہو، یا 30واں رمضان کا آخری دن ہو، لیکن میرے بھائیوں ذرا سا غور و فکر کریں کہ ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوتیں کی، اور ماشاءاللہ اچھے کام کیے، صدقہ زکوٰۃ صدقات اور خیرات کیے۔ کیا یہ رمضان تک ہی محدود رہ جائیں گے؟ کیا ہم رمضان کی عبادت کر رہے ہیں، یا رمضان کو بنانے والا اللہ اس کی عبادت کر رہے ہیں؟ تو اگر یہ چیز ہے، جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ہم جو ہے رمضان کے بعد کیا کریں گے؟ کیا اب روزے نہیں رکھنے ہم نے؟ اگلی رمضان تک انتظار کرنا ہے؟ اب ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، اگلی رمضان کے بعد اگلی رمضان میں ہم قرآن کھولیں گے؟ کیا اب ہم نے جو ہے نمازیں تہجد ہیں اور رات میں اٹھ کے عبادتیں نہیں کرنی ہیں؟ کبھی بھی کچھ نہیں کرنا؟ جو چیزیں ہم نے رمضان میں کی، صرف رمضان آئی، رمضان آیا، رمضان چلا گیا، ہم نے بھی اپنے رب کو چھوڑ دیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے رمضان کے بعد؟ سب سے پہلے تو آخری دن جیسے ہوتا ہے رمضان کے بعد جو ہے، ہم وہی عمل کو تھوڑا سا بھی ہو، کچھ بھی ہو، کبھی روزے رکھ لیں، کبھی تہجد پڑھ لیں، کبھی تلاوت قرآن کر لیں، صدقے خیرات کرتے رہیں، اور اگلی رمضان کے آنے تک یہ سارا عمل کرتے رہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6464، 6464، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان فرماتی ہیں کہ ان کی طرف سے یہ الفاظ ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سددوا وقاربوا واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنة، وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ قَلَّ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم جو ہو سددو، نیک عمل کرو، نیک عمل کرو جتنے ہو سکتے ہیں، وقاربو، اور اس سے اندر اخلاص اور میانہ روی اختیار کرو۔ کیوں کہ یاد رکھو، اخلاص نہیں ہے اور اچھے طریقے سے ادا نہیں ہوگا تو وہ فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں کہ اعمال جو تمہارے ہیں وہ تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، اللہ کی مرضی سے تم جنت میں جاؤ گے، اللہ کی رحمت سے جاؤ گے، اس لیے اخلاص ضروری ہے۔ وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ، آپ نے کہا وَاعْلَمُوا أَن لَّن يُدْخِلَ أَحَدَكُمْ عَمَلُهُ الجنہ، کہ تمہارے اعمال تمہیں جنت میں نہیں لے جائیں گے، اخلاص لے کے جائے گا، دوامت جو ہے جس میں دائمنگی برتی گئی ہوگی، ہمیشہ جو ہے ترتیب سے کیا جائے گا، بار بار کیا جائے گا، اسی سے برکت ہوگی، یہی اعمال تمہیں جنت میں لے جائیں۔ کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال ادومها الى اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے اللہ کو پیارے ہیں وہ عمل جو بھلے جو تھوڑے سے ہوں، وہ ان قلہ، وہ تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں یہ ایک روانگی ہے، ایک جو ہے دائمن یعنی دائم طریقے سے جو ہے اس کے اندر وہ پابندی سے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ روزے ہی ہوں، جمعرات کے ہوں، پیر کے روزے ہوں، یا ایام بیض کے ہوں، 13 14 15 کے اسلامی کیلنڈر کے مطابق، یا عاشورے کے ہوں، عرفہ کے ہوں، لیکن روزے رکھتے رہیں۔ اسی طرح رات میں تہجد پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں، 10 رکعت پڑھ لیں، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، روزانہ تھوڑی تھوڑی نمازیں پڑھیں۔ اسی طرح جو ہے روزانہ تھوڑا تھوڑا قرآن کو پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کریں، ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہم رمضان میں کرتے تھے وہ کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا اس میں دائمنی اختیار کریں، پابندی اختیار کریں، تھوڑی تھوڑی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پابندی کے ساتھ اگلے رمضان تک کرتے رہیں، یہ اعمال آپ کے جو ہیں زیادہ پسند ہوں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 30 دن تک میرے ویڈیو کو دیکھا ہے، اس کو لائک بھی کیا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ انشاءاللہ سلسلہ شوال کا بھی پورے 30 دن 29 دن 30 دن رہے گا،
اسی طرح ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، رجب، شعبان اور رمضان، یہ کنٹینیوس رہے گا زندگی رہی تو۔ بس آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو دیکھیں، اس پر عمل کریں، اور اس کو جتنا بھی ہو سکتا ہے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس کے پر آپ کو بھی اس کا مکمل اجر و ثواب ملے۔ اب شوال کی 1 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی زندگی رہی تو۔ تب تک کے لیے آپ کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔